مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سال الرحیم 1914 عزیز طلبہ و طالبات، اور وفات آج ہم اردو نظم کے ایک بہت بڑے شاعر عبدالمجید امجد صاحب کا تعارف پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی۔ انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی اور پھر راشننگ کے محکمہ سے منسلک ہو گئے اور تمام عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری رسالے عروج کے مدیر بھی رہے۔ مجید امجد کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی۔ وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار رہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن تھا۔ دھیما پن مطلب تھوڑی نرمی آ گئی تھی۔ مجید امجد کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا تھا، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبعی درویشی کی وجہ سے، طبعی درویشی یعنی ان کی جو طبیعت تھی، ان کا جو مزاج تھا وہ درویشانہ تھا، الگ تھلگ سے رہتے تھے، زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ پذیرائی مطلب پہچان نہ مل سکی، شہرت نہ مل سکی، یعنی پبلک ان کو اتنا زیادہ جانتی نہیں۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ عرضی لفظ عرض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے زمین، یعنی ان کی شاعری میں زمین اور زمین کی محبت جو ہے وہ ایک بنیادی جو ہے وہ عنصر کی طرح ہمیں نظر آئے گا۔ ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے۔ ان کو اصل شہرت ان کی وفات کے بعد ملی۔ امجد نے کم عمری سے ہی شاعری شروع کی تھی، لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ یعنی ان کا جو کلام ہے، کتاب ہے، کافی تاخیر سے شائع ہوا، بہت دیر کے بعد۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئی۔ حزن و یاس یعنی غم میں، مایوسی میں، نا امیدی میں، اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتگی کی فضا ملتی ہے۔ دل گرفتگی یعنی غم کی، رنجیدگی کی۔ انہوں نے نہ صرف ذاتی کرب مطلب دکھ، بے چینی، پریشانی، بے اطمینانی کو شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع تناظر میں دیکھتے رہے۔ لہٰذا جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں، عصری مطلب اپنے زمانے کے جو مسائل ہیں، شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں، یعنی اس کو شاعری کی شکل دیتے ہیں، تو انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے شاعر کوئی اپنی انفرادی محرومی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یا اجتماعی وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پورے معاشرے کی محرومی کو جو ہے وہ شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیت کے تجربے بھی کیے ہیں۔ حیت یعنی نظم کی بناوٹ کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، اور اردو نظم کو نئے انداز اور آہنگ سے روشناس کیا۔ ان کے کچھ مجموعہ کلام ہیں: شب رفتہ، طاق ابد، ان گنت سورج۔